اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ اللہم صل علی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی النبی الامی العربی الہاشمی القرشی المکی المدنی الابتحی التہامی والسراج المضیء الكوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الحمید الحامد الاحمد حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد، اللہم صل علی۔ والصلاة والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أزواج الحسين وعلى إخوة الحسين وعلى أخوات الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفناء الحسين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا صلوات۔ خداوند قدوس ہماری عبادت ناقصہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خدا اس بارگاہ کو امام زمان کی پسندیدہ بارگاہوں میں شمار فرمائے۔ ہمارے وارث کو جلد سے ظہور عطا فرمائے۔ ہماری آنکھوں کو زیارت امام زمان سے منور فرمائے۔ ہمارے سید و سردار کو خدا ہم سے راضی فرمائے۔ خدا آل سعود اور آل خلیفہ کو نیست و نابود فرمائے۔ آپ ایک علوی صلوات بھیجئے، میں اپنا بیان شروع کروں۔ اللہ صلی اللہ علیہ۔ اگر آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں تو ایک آواز بلند صلوات بھیجئے۔ روزے 13 میں رجب المرجب آپ گزار چکے، یوم مولود کعبہ، اور امیر کائنات کی شخصیت کے حوالے سے آپ حضرات نے خطابات سنے اور انشاءاللہ رہتی زندگی تک سنتے رہیں گے۔ علی علیہ السلام کے ساتھ تاریخ نے 2 طرح سے ظلم کیا ہے۔ ایک شخص کا قتل کیا ہے، ایک شخصیت کا قتل کیا ہے۔ شخص اور شخصیت کے قتل مشکل تو نہیں ہوگی بات، رات کا پچھلا پہر ہے، لیکن یہ ذکر ایسا ہے کہ جو تھکے ہوئوں کو تر و تازہ کر دیتا ہے۔ یہ عجیب معجزہ ہے۔ اللہم صل علی محمد المال، یہ عجیب معجزہ ہے۔ آل محمد کے در پہ آؤ، لوگ کہتے ہیں معجزات بیان کیجئے، خود یہ معجزہ ہے۔ کائنات میں بس ایک جملہ کہہ کے اپنے موضوع کی طرف پلٹنا چاہوں گا کہ کائنات میں کون ذی عقل ہے کہ جو اپنے دشمن کو ہنستا ہوا دیکھنا چاہتا ہے؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دشمن روئے، اور اگر دشمن نہ رو رہا ہو تو ایسے اسباب مشکل تو نہیں ہے اردو میں، ایسے اسباب مہیا کیے جاتے ہیں۔ میرے لیے افتخار کی بات ہے کہ استاد العلماء کے شہر میں مجھے یہ موقع ملا کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں ان کی گزارشات پیش کروں کہ ہر صاحب عقل یہ چاہتا ہے کہ اس کا دشمن روئے، اور اگر دشمن نہ رو رہا ہو تو ایسے اسباب مہیا کیے جاتے ہیں کہ اس کا دشمن روئے۔ گھر کو آگ لگا دی جائے گی، اولاد کو قتل کر دیا جائے گا، یعنی دشمن کو رلایا جاتا ہے۔ لیکن اہل بیت نے، اس محبت اہل بیت نے یہ معجزہ دکھایا کہ دنیا کے قانون کو بدل دیا۔ ساری دنیا اپنے دشمن کو رلانا چاہتی ہے، آپ کا دشمن آپ کو رونے سے روکتا ہے۔ یہ خود معجزے ہیں۔ اگر ہم اپنے گرد و پیش پہ، اپنے ارد گرد پہ نظر ڈالیں تو اہل بیت کی محبت میں خود معجزے پنہاں ہیں۔ یعنی آپ کا دشمن آپ کو رونے سے روکتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرا غم تھکا دیتا ہے، حسین کا غم تر و تازہ کر دیتا ہے۔ وہ محبت جو دنیاوی محبت ہو وہ انسان کو بزدل بنا دیتی ہے، اہل بیت کی محبت انسان کو بہادر بنا دیتی ہے۔
وہ غم انسان کو بوڑھا کر دیتا ہے، یہ غم حبیب ابن مظاہر کو جوان کر دیتا ہے۔ یہ معجزہ نہیں ہے کہ رات کے اس پہر علی علی یہ ذکر ایسا ہے، اللہم صلی علی، یہ ذکر ایسا ہے کہ جو انسان کو تکے ہوئے انسان کو بھی تر و تازہ کر دیتا ہے۔ تو کائنات میں اسی لیے اس موضوع کو میں نے چنا، حالانکہ مولود پڑھنے کا وقت ہے اور ولادت کے حوالے سے فضائل پڑھنے کا وقت ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس حوالے سے 2-3 جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ علی علیہ السلام اور اہل بیت کے جتنی مقدس ہستیاں ہیں، شخص بھی قتل کیا گیا، شخصیت بھی قتل کی گئی۔ علی علیہ السلام کو ابن ملجم کی تلوار لگنا یہ شخص کی شہادت ہے، لیکن قتل شخصیت یہ ہے کہ علی علیہ السلام سلام کریں اور لوگ جواب نہ دیں۔ قتل شخصیت یہ ہے کہ ثقیفہ کی ناجائز اولادیں علی علیہ السلام پہ سب کو ختم کروائیں۔ قتل شخصیت یہ ہے کہ جب شہادت ہو تو شام میں پوچھا جائے کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے۔ مشکل تو نہیں ہوئی بات؟ یہ جو قتل شخص ہے، یہ جو شہادت شخص حیدر کرار علیہ السلام ہے وہ اور ہے، لیکن جو قتل شخصیت ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ہم پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو علی علیہ السلام کی شخصیت کو مجروح کیا گیا اس کا جواب ہم دیں، خون سے دینا پڑے تو خون سے دیں، تحریر سے دینا پڑے تو تحریر سے دیں، تقریر سے دینا پڑے تو تقریر سے دیں، اور اگر نام حیدر بلند کرنے سے قتل شخصیت حیدر کرار کا دفاع ہو سکتا ہے تو نام حیدر کرار بلند کریں۔ یعنی جس طرح سے قتل شخصیت حیدر کرار کو بچایا جا سکتا ہے ہر ایک شیعہ پہ واجب ہے، اور یہ اس واجب کا جو ادا ہے وہ آپ کر رہے ہیں کہ رات کے اس پہر اگر آپ امیر کا مشکل تو نہیں ہوگی، اگر رات کے اس پہر آپ علی علیہ السلام کے حوالے سے جا کر جشن کر رہے ہیں تو یہ اس قتل شخصیت کا جواب ہے کہ تم لاکھ کوشش کر لو، اللہ کا جلایا ہوا نور کبھی بجھ نہیں سکتا۔ ایک سلامات بھیجئے محمد اللہم، یعنی یہ مقام ہے۔ کیا معنی؟ یعنی میں یہاں آپ کو ایک جملہ کہہ کے میں اپنے موضوع کے ساتھ مربوط ہونا چاہتا ہوں۔ یہ جو آپ یہاں بیٹھے ہیں یہ محبت حیدر کرار کی نشانی ہے، محبت علی میں آئے ہوئے ہیں نا، محبت زہرا میں آئے ہوئے ہیں، محبت حسنین میں آئے ہوئے ہیں۔ ایک سادہ سا کمپیرزن ہے، ایک سادہ سا تقابل ہے۔ ہمیں حیدر کرار سے زیادہ محبت ہے یا امیر کائنات کو ہم سے زیادہ محبت ہے؟ ابھی غور کیجئے، ہمیں مظلوم کربلا سے زیادہ محبت ہے یا مظلوم کربلا ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ علی کو ہم زیادہ چاہتے ہیں یا علی ہمیں زیادہ چاہتے ہیں؟ محبت قربانی مانگتی ہے، چیٹر باکس نہیں کہ میں بس باتوں سے جو محل تعمیر کر دوں، میری جان قربان تو میرا مال قربان تو میری اولاد قربان تو میری ناموس قربان تو میری عزت قربان۔ ہم نے کیا قربانی دی ہے محبت امیر کائنات میں؟ محبت قربانی مشکل تو نہیں ہے بات، محبت قربانی مانگتی ہے۔ بچے سے محبت ہے، قربانی دیتے ہیں، آپ کام کرتے ہیں، اس کے لیے طرح طرح کی آسائشات مہیا کرتے ہیں، خود مشکل میں رہتے ہیں، اس کو آسانی فراہم کرتے ہیں۔ محبت قربانی مانگتی ہے۔ آپ نے اور میں نے امیر کائنات کے لیے کیا قربانی دی ہے؟ جتنی قربانی دی ہے اتنی محبت زیادہ ہوگی۔ لیکن اگر دوسری طرف سے دیکھیں تو علی نے زہرا کو قربان کیا ہے ہماری ہدایت کے لیے، علی نے جان دے دی ہے ہماری ہدایت کے لیے، علی نے حسنین کریمین کی قربانی دی ہے ہماری ہدایت کے لیے۔ یعنی علی ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب ذرا اس روایت کی طرف نظر دوڑاؤ کہ خداوند قدوس فرماتا ہے میں تم سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہوں۔ کیا معنی؟ کہ تم اگر علی کے ذکر کے لیے رات کے اس پہر یہاں پہ بیٹھے ہو تو علی تم سے چونکہ نمائندہ خدا ہیں، چونکہ ولی خدا ہیں، تمہاری اس محبت کے جواب میں علی تم سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتے ہیں۔ کبھی تقابل تو کرو، کبھی تقابل تو کرو۔ علی علیہ السلام سے محبت کرنا سیکھو، علی کی محبت تمہیں خدا سے محبت سکھائے گی، حسین کی محبت تمہیں خدا کی محبت تک لے جائے گی۔
علی علیہ السلام سے محبت کرنا سیکھیے. محبت کیا معنی؟ محبت جذبہ قربانی کو جگاتی ہے. محبت انسان کو ہے اجازت ایک جملہ عرض کروں. محبت انسان کو بہادر کر دیتی ہے. محبت میں اگر یہاں بزرگ افراد جو جوان ہیں میں ان کے لیے یہ جشن اور مجلس پڑھ رہا ہوں. جو بزرگ ہیں وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. علماء کا مجمع ہے, فضلاء موجود ہیں کہ محبت کا پہلا لازمہ یہ ہے کہ محبت انسان کو بہادر کر دیتی ہے. بلی سے مرغی ڈرتی ہے. مرغی بلی سے ڈرتی ہے. مرغی کے بچے پیدا ہو جائیں اب بلی پہ حملہ کرتی ہے. بکری بھیڑیے سے ڈرتی ہے. بکری کے بچے پیدا ہو جائیں بکری بھیڑیے پہ حملہ کرے گی. میں آپ سے پوچھوں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کہیں گے مولانا بچوں کی محبت نے اس کو بہادر بنا دیا ہے. یعنی محبت کا ایک لازمہ بہادری ہے کہ محبت انسان کو بہادر بنا دیتی ہے. یہ مرغی ڈرتی تھی, بچوں کی محبت نے بہادر بنا دیا. یہ بکری ڈرتی تھی, بچوں کی محبت نے بہادر بنا دیا. اب جتنی محبت زیادہ ہوگی انسان اپنے محبوب کے لیے اتنا زیادہ بہادر ہوتا چلا جائے گا. اگر میں علی سے محبت رکھتا ہوں اور باطل سے ڈر جاتا ہوں تو محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے. علی کی محبت باطل کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے. اور اس بات پر توجہ کیجئے کہ اگر علی علیہ السلام سے محبت ہے تو حق کے مقابلے پہ اگر باطل آئے تو علی کا محب باطل کے مشکل تو نہیں ہوگی بھائی؟ نہ میں ایک لمحے کے لیے یہ جو میں زیادہ دیر زحمت سماعت نہیں دوں گا. 35 سے 40 منٹ آپ میرے ساتھ آمادہ رہیں گے تو میں بہت باتیں کر سکوں گا. وَإِلَّا 35 منٹ سے زیادہ آپ کو زحمت میں نہیں دینے والا. یعنی محبت انسان کو بہادر کر دیتی ہے. علی علیہ السلام سے محبت ہو تو وہ فقط زبانی محبت ہے اگر ظالم کے سامنے خاموش ہو جاؤ. شخصیت کا قتل یہی ہے کہ علی علیہ السلام فقط علی علیہ السلام کی شخصیت کا قتل کیسے کیا گیا کہ خود علی علیہ السلام کے خاندان پہ تہمتیں لگائی گئی. جناب عمران علیہ السلام, جناب ابو طالب, یہ جتنی دشمنی ہے یہ جناب ابو طالب کی دشمنی نہیں ہے, علی علیہ السلام کی دشمنی ہے. علی کی دشمنی میں قتل شخصیت حیدر کر رہا ہے. اور اگر اب آمادہ ہے تو ایک جملہ عرض کروں کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ علی کے بابا کا ایمان بتاؤ. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جملہ ہی اور سوال ہی غلط ہے کہ علی کے بابا کا ایمان بتاؤ. میں کل ایمان کے بابا کا کیا ایمان بتاؤں گا؟ نہ کہا کرو خطبہ کو کہ ایمان ابو طالب پہ بولیں, کہا کرو احسان ابو طالب پہ بولیں. میں بس ایک جملہ کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. میں یہاں پہ آیا, آپ میں سے کسی نے, میں اسی سوال کا جواب دے کے جو قتل شخصیت حیدر کرار کی جاتی ہے ایک جملہ کہہ کے میں گزرنا چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں ایمان جناب ابو طالب بتائیے. میں یہاں پہ آیا ہوں, آپ میں سے کوئی مجھے نہیں جانتا, نہ میری آپ سے پہلے ملاقات ہے. آپ میں سے کسی نے مجھ سے کلمہ سنا؟ جناب ابو طالب کا کلمہ دیکھا. آپ میں سے کسی نے مجھ سے کلمہ سنا کہ مولانا آ تو رہے ہو تقریر کرنے, ہمیں باز کرنے آ رہے ہو, پہلے یہ بھی تو بتاؤ کہ کلمہ پڑھا ہوا ہے یا نہیں؟ کسی نے سنا؟ نہیں. یا میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا ہوں, آپ میں سے کوئی آئے اور میں کہوں کہ کلمہ سناؤ, پتہ چلے کہ تم مسلمان بھی ہو کہ نہیں, ایمان بھی لائے ہو کہ نہیں. کیوں؟ آپ نے مجھ سے کلمہ کیوں نہیں سنا؟ میں نے آپ سے کلمہ کیوں نہیں سنا؟ آپ سے کوئی یہ سوال کرے کہ جو مولوی صاحب آیا تھا, یہ جو ذاکر آیا تھا, اسے جو تقریر کی ہے, کیا اس نے کلمہ بھی پڑھا تھا؟ تو آپ کیا جواب دیں گے کہ میں نے تو کلمہ نہیں سنا؟ وہ کہے کیوں نہیں سنا؟ تو آپ کہیں گے بھائی اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بات کرنا اس کے سارے عادات و اطوار اسلامی تھے, مجھے اسے کلمہ سننے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. نہیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اس کی کوئی بھی بات خلاف اسلام نہ تھی. اس کے چلنے کے انداز کو, اس کی بات کرنے کے انداز کو, اس کا سلام کرنا, اس کا ممبر تک آنا, اس کا فرش ادا پہ بیٹھنا یا جشن میں بیٹھنا, یہ بتا رہا تھا کہ وہ صاحب ایمان ہے. اسی طرح مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا کہ کلمہ سننے کی ضرورت نہیں, ان کے چہرے دیکھ لو, ان کی
کی بات کا انداز دیکھ لو، ان کے ملنے کا انداز دیکھ لو، ان کے بیٹھنے کا انداز دیکھ لو، ان کی آپس میں معاشرت دیکھ لو. یعنی کیا معنی کہ تم کوئی ایک کام جناب ابو طالب کا خلاف اسلام دکھاؤ، ہم تمہیں کلمہ دکھا دیں گے. ہاں یہ تو ہمارا کام تھا کہ تم سے پوچھتے کہ تمہارے فلاں بابے نے کب ایمان لایا، تمہارا فلاں بابا کب ایمان لایا، تمہارا فلاں بابا کب ایمان لایا، کہ جو کئی دہے اور کئی سال کفر کے اندھیروں میں بھٹکتے رہے، تم ان کا کلمہ دکھاؤ. کل ایمان کے بابا کا ایمان تم سے کہیں آگے کی بات ہے. ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد. اللہم. تو جشن حیدر کرار میں آئے ہوئے وہ روز ولادت ہے. کیا معنی اس جشن کا؟ کیا معنی کہ امیر کائنات اس دنیا میں تشریف لائے، آج یوم ولادت ہے تو ہم یہاں اکٹھے ہو جائیں. کیوں یہ ولادت و شہادت کی محافل و مجالس منعقد کرنا؟ اس کا سبب کیا ہے؟ کیا فقط بیٹھ جانا کہ علیہ السلام کا یوم ولادت ہے؟ نہیں، یہ تجدید بیعت ہے. جو آج 13 رجب کو تم ہو، اگر اگلے 13 رجب کو بہتری نہیں آئی تو جشن منانے کا حق نہیں ہے. اگلی 13 رجب کو آؤ. اور حیدر کرار آپ کے جشن میں آیا تھا، یہ تسمیم کر کے اٹھا تھا. آج اگلا 13 رجب ہے، وہ جو تسمیم کی تھی اس روز ولادت کو میرے آقا مجھ میں یہ تبدیلی آ چکی ہے. اب ہے اجازت ایک مشکل جملہ عرض کروں. علی کا بیٹا آنے والا ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر میں آپ کا دوست ہوں اور آپ کسی مشکل میں پھنس جائیں، یہ میں آج آپ سے، اگر آپ کا ارادہ ہو، میں کوئی ہاتھ نہیں کھڑے کرواؤں گا، آپ کی خدمت میں جملہ عرض کر رہا ہوں، اگر دل چاہے تو آج کی شب روزے 13 رجب گزر چکا ہے، یہ نیت کر لیجئے اگلے ماہ رجب تک آپ اس کے حسنات دیکھ لیجئے گا. اگر آپ کسی مصیبت میں پھنس جائیں جہاں آپ کو عددی کثرت کی ضرورت ہو، خدا نخواستہ آپ کی کسی سے مٹ بھیڑ ہو جاتی ہے، میں خود کو آپ کا دوست کہتا ہوں. میں کچھ بندے جو آپ کے ساتھ نہیں تھے انہیں بھی لے کے آپ کے پاس آؤں تو آپ کا دوست ہوں، یا وہ جو آپ کے دوست تھے ان کو بھی بھگا کے آپ کے پاس آؤں تو آپ کا دوست ہوں؟ سادہ سا سوال ہے کہ اگر خدا نہ خاصا کہیں آپ کا لڑائی جھگڑا ہو جائے، آپ کو مدد کی ضرورت ہو، میں کہوں کہ میں آپ کا بڑا دوست ہوں، تو جو آپ کے ساتھ نہیں تھے ان کو بھی لے آؤں تو آپ کا دوست ہوں، یا جو آپ کے ساتھ تھے انہیں بھی بھگا کے آپ کے پاس آؤں تو آپ کا دوست ہوں؟ مشکل ہے سوال. جو نہیں تھے انہیں بھی ساتھ لے کے آؤں تو آپ کا دوست ہوں. تو کل جب امام زمان آنا ہے تو آپ کے پاس امام زمان کی خدمت میں پیش کرنے کو کیا ہے کہ مولا جو شیعہ تھے انہیں بھی بھگا کے آیا ہوں یا دوسروں کو بھی آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں. اپنے گریبانوں میں جھانک دیئے. خاندان تھا مولا، اس خاندان کو توڑ کے آپ کے پاس پہنچا ہوں، یا جو میرے مخالف بھی تھے ان کو بھی لے کر. اور یہی وجہ ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. خدایا رزق عطا کر دے، خدایا میرے گناہ معاف کر دے. نہیں، میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، میں خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا. خدا و اہل بیت کی بارگاہ میں عمل لے کر جاؤ، اپنے رشتہ دار کو معاف کرو، خدا کو کہو میرے گناہ معاف کر دے. غریب رشتہ دار کی علی کے لیے مدد کرو، خدا کو کہو مجھے رزق وسیع و طیب و طاہر عطا کر. عمل لے کے جاؤ گے تو یہ دعا کی قبولیت کا سب سے بڑا وظیفہ ہے. ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی. یہ محافل و مجالس اس لیے خود علی علیہ السلام نے جو قربانی دی وہ کس لیے ہے؟ علی علیہ السلام نے اس لیے قربانی دی، اور اتنی بڑی شخصیت کہ بعد از نبی کائنات میں علی جیسا کوئی نہیں. کیا اس لیے تھی کہ ہم قصائد پڑھیں؟ اچھی بات ہے، عبادت ہے. فضائل امیر کائنات عبادت ہے، اس سے بڑھ کے کون سی عبادت ہو سکتی ہے؟ لیکن کیا علی علیہ السلام نے فقط اپنے فضائل کے لیے یہ سب کام کیے؟ نہیں، علی علیہ السلام ایک نظام کے نمائندے ہیں. ایک نظام، مشکل کو نہیں، ایک نظام کی نمائندگی کر رہے ہیں امیر کائنات. وہ نظام کون سا ہے؟ جس کو آپ نظام ولایت کہتے ہیں. اور اسی طرف اشارہ ہے کہ جو آپ روایت سنتے ہیں
عالم دین تشریف فرمائے، اسے تصدیق کر لیجئے گا کہ ختم مرتبہ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی خلق نہ کرتا، اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو خلق نہ کرتا، سیدہ نہ ہوتی تو دونوں کو خلق نہ کرتا۔ کیا معنی؟ ہماری برداشت غلط ہے۔ اس روایت کو سن کے لوگ سمجھتے ہیں کہ فضیلت کے معیار طے کیے جا رہے ہیں، نہیں۔ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ اگر نظام رسالت کو نہ لانا ہوتا تو کائنات نہ بناتا، اور اگر علی نہ ہوتے یعنی ولایت نہ ہوتی تو رسالت کا بچنا ممکن نہ تھا۔ کہ اگر علی کو خلق نہ کرتا تو آپ کو یعنی کیا معنی؟ ولایت کے بغیر رسالت نہیں بچتی، اور اگر زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا نہ ہوتی تو دونوں کو خلق نہ کرتا۔ کیا معنی؟ کہ اگر فاطمہ و اولاد فاطمہ نہ ہو تو نہ رسالت بچتی ہے نہ ولایت بچتی ہے۔ یہ معنی کہ رسالت و ولایت کے تحفظ جناب سیدہ کی ذات میں ہے، یعنی سیدہ شہیدہ ولایت ہے۔ علی علیہ السلام نمائندگی کر رہے ہیں اس نظام ولایت کی۔ اس بات کو اگر آپ سمجھ گئے تو خدا کی قسم میرے آنے کا مقصد حل ہو جائے گا۔ علی علیہ السلام نظام کی نظام سمجھتے ہیں نا، سسٹم۔ جیسے یہاں پہ پاکستان میں ایک نظام ہے، وہ نظام خدا خبر اب کدھر سے چل رہا ہے، خود نظام والوں کو بھی نہیں پتا۔ میں سیاسی باتیں ممبر سے کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ایک نظام یہاں پاکستان میں جس کو نظام حکومت کہتے ہیں، پارلیمانی نظام۔ اسی طرح نظام ہے، آپ کو یہ فخر حاصل ہے کہ آپ ایک نظام کے تحت ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ یوم ولادت منانا چاہتے ہیں کما حق ہو، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ علی علیہ السلام نمائندہ نظام ہے۔ علی علیہ السلام ایک نظام کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ علی علیہ السلام ریپریزنٹیٹیو ہیں ایک نظام کے۔ کائنات میں بہت سارے نظام چل رہے ہیں، ان میں سے ایک نظام کے تحت آپ ہیں۔ یہ باقی بے نظامے ہیں کہ جو کبھی امریکہ کی گود میں جا گھستے اور کبھی اسرائیل کی گود میں۔ نظام نہیں ہے، ان کا نظام غلامی ہے۔ مشکل تو نہیں ہوگی بات؟ علی علیہ السلام نظام کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اس نظام کو کیا کہتے ہیں جس کے نمائندہ علی ہیں؟ نظام ولایت۔ توجہ، نظام ولایت۔ علی علیہ السلام نظام کے نمائندے ہیں۔ نظام کا نام کیا ہے؟ نظام ولایت۔ ملک اہم نہیں ہوتے، سرحدیں اہم نہیں ہوتی، فوجیں اہم نہیں ہوتی۔ اگر نظام طاقتور ہو تو ملک نیا بن سکتا ہے۔ خدا کے لیے توجہ کیجئے۔ نظام طاقتور ہو، فوج ختم بھی ہو جائے، نئی فوج بنائی جا سکتی ہے۔ نظام طاقتور ہو، اگر اس نظام کے ماننے والے اکثریت مار دیے جائیں، نظام پھر اپنی طاقت سے نئی قوم بنا لیتا ہے۔ خدا کے لیے توجہ فرمائیے، خدا کے لیے توجہ فرمائیے۔ یہ نظام کی طاقت ہوتی ہے، یہ اسلحے کی طاقت نہیں ہے کہ کسی کے پاس اسلحہ زیادہ ہے تو وہ جیت جائے گا۔ نہ، اسلحہ نہیں جیتتا، نظام جیتتا ہے۔ کسی کا ملک بڑا ہے تو جیت جائے گا، نہیں، ملک نہیں جیتتے، نظام جیتتا ہے۔ مشکل ہے بات کہ کسی کی تعداد زیادہ ہے تو جیت جائے گا، نہیں، تعداد نہیں جیتتی، نظام جیتتا ہے۔ نظام طاقتور ہونا چاہیے۔ نہیں، اگر یوں بھی نہیں تو یوں سمجھ لیجئے، اگر نظام طاقتور ہو تو 72 کے 72 مارے جائیں، اکیلے سجاد ہوں۔ اگر نظام طاقتور ہو تو نئی فوج بنا لیتا ہے۔ نظام کی طاقت ہے۔ نظام اگر طاقتور ہو تو اکیلی جناب زینب علیہ سلام اللہ علیہا نظام کی طاقت سے ایک خطبے سے شام کی فضا کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ نظام کی طاقت ہوتی ہے، شخصیات کی طاقت نہیں ہوتی۔ نظام کی طاقت ہوتی ہے، جغرافیے کی طاقت نہیں ہوتی۔ نظام کی طاقت ہوتی ہے، تعداد کی طاقت نہیں ہوتی۔ لوگوں کو نظام سے ڈر لگتا ہے، افراد سے ڈر نہیں لگتا۔ مشکل تو نہیں ہے؟ نظام سے لوگ ڈرتے ہیں، افراد سے نہیں ڈرتے، تعداد سے نہیں ڈرتے، نظام سے ڈرتے ہیں۔ آج دنیا میں جتنے نظام ہیں، سب سے بظاہر طاقتور نظام کون سا ہے؟ استقبالی نظام، کیپٹلزم۔ امریکہ جس کا سرخیل ہے،
اگر آپ اس استکباری مشکل تو نہیں ہے مولانا اسی بات کو ادامہ دیں یا کہیں اور روک کریں کہ نظام استکباری نظام اس وقت دنیا پہ حاکم ہے بظاہر، اس کے مقابلے پہ جو نظام تھے انہیں شکست دے چکا ہے، کمیونزم تھا، نیشنلزم، یہ سب چیزیں فنا، یہ نظام فنا کر چکا ہے، استکباری کیپٹلزم جو نظام ہے یہ ان کو فنا کر چکا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اس نظام کو کس سے خوف محسوس ہو رہا ہے پوری دنیا میں، یہ جو استکباری نظام ہے یہ کس سے خوف زدہ ہے، کس کی للکار سے ڈرتا ہے؟ وہ کوئی ایک ملک نظر آتا ہے، ایران۔ میں کوئی ایران کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا، میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ تقابل کریں تو کوئی تقابل نہیں ہے، اسلحے کے حوالے سے تقابل کر لیں، تعداد کے حوالے سے تقابل کر لیں، 70 کروڑ آبادی ہے، ادھر 7 کروڑ ہے، ان کا بجٹ پوری دنیا سے زیادہ ہے، ڈیفنس بجٹ ایران کا $7 ارب ہے، ہمارے پاس ماشاءاللہ ایٹم بم بھی ہے، ہم سے کیوں نہیں ڈرتے؟ کیوں؟ ایران کے ساتھ کیا چیز ہے کہ جو اس کو اتنے بڑے نظام کے مقابلے پہ کھڑی کر دیتی ہے؟ وہ اسلحہ و تعداد نہیں ہے، اس نظام کو خوف ہے نظام ولایت سے۔ اب توجہ کرنا، اگر مہدی کا نوکر آ جائے تو باطل میں اس طرح کھلبلی مچ جاتی ہے، سوچو جب خود وارث آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس کو ترک کرنے کی کوشش کیجئے۔ نہ دیکھیے کہ میں علی پور میں رہتا ہوں، نہ دیکھیے کہ ہم منورٹی میں ہیں، نہ دیکھیے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، نہ دیکھیے کہ فلاں مسائل اتنے ہیں، سعودی کا اتنا پیسہ پاکستان میں آ رہا ہے، ہم کیا کریں گے؟ آپ نے دیکھا کہ وہ جن کو امریکہ کچھ نہ کر سکا انہیں لبیک یا حسین نے ہرا دیا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد اللہم صلی علی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تعداد میں کم ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وسائل نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ غیر ملکی امداد نہیں ہے۔ نظام اتنا طاقتور ہے کہ اگر جیب میں 1 روپیہ نہ ہو، نظام اتنا طاقتور ہے کہ لاکھوں کے سامنے 72 ہوں، نظام اتنا طاقتور ہے کہ ادھر لاکھوں ہوں ادھر اکیلا ہو، نظام اتنا طاقتور ہے کہ ادھر سطح فرات پہ قبضہ ہو ادھر 3 دن کے بھوکے پیاسے ہوں۔ باطل تعداد سے نہیں ڈرتا، نظام ولایت کی طاقت سے ڈرتا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ۔ اہل اسلام اور بھی ہیں دنیا میں، 57 کے قریب اسلامی سو کالڈ اسلامی ملک۔ میں ہے اجازت اگر ایک جملہ عرض کروں، یہ دھوکہ دیتے ہیں ہمارے سیاست مدار، یہ دھوکہ دیتے ہیں ہمیں برادر اسلامی ملک۔ کوئی برادر اسلامی ملک نہیں ہے، وہ ممالک کے جن کے نام میں اسلام ہے، فقط نام میں ہی صحیح، وہ بھی 3 یا 4 ہیں پوری دنیا میں، کوئی اسلامی ملک نہیں۔ مثلا سعودی، یہ ملعونوں کا اپنے خاندان کے نام پہ نام ہے، سعودی ایک خاندان ہے، مسلمان ملک نہیں ہے، آل سعود کا ملک ہے، المملکت السعودیہ، سعودیوں کی مملکت، نہ مسلمانوں کی مملکت۔ یہ دھوکہ دیا جاتا ہے برادر اسلامی ملک نا، اسلام کا نام فقط 3 یا 4، ایران، پاکستان، افغانستان اور ایک آدھ کوئی اور ہوگا، ویلا کسی ملک کے نام مشکل تو نہیں ہوگا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، ایک آقا سے دوسرے آقا، یعنی دنیا میں پہلے غلام ڈھونڈے جاتے تھے، مسلمان اتنے بدحال ہو چکے ہیں کہ یہ آقا ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظام طاقتور نہیں ہے، اس لیے کہ مثلا میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں اسی نظام ولایت کے حوالے سے تاکہ آپ کے اذہان عالیہ میں بات واضح ہو جائے کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ بڑے طاقتور نظام کے ساتھ وابستہ ہیں، اس نظام کی طاقت پہ بھروسہ کیجئے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ ابھی کتنی دہشت گردی کے واقعات ہوئے خود پاکستان میں، 70,000 سے زیادہ جانیں گئیں اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ کون پھٹتے ہیں؟ کبھی کسی شیعہ کو پھٹتے ہوئے دیکھا کہ وہ دہشت گردی کرے؟ کیوں نہیں کرتا؟ حالانکہ جو منطق، جو لاجک بتائی جاتی ہے اس دہشت گردی کی، مشکل تو نہیں ہوگی بھائی، جو لاجک بتائی جاتی ہے
اس لوجک کے مطابق سب سے زیادہ حق ہمیں تھا دہشت گردی کرنے کا، کہ کس مظلوم پہ ظلم ہوتا ہے اس کی شنوائی نہیں ہوتی تو وہ دہشت گردی شروع کر دیتا ہے. یہی لوجک تھی نا. ہم پر 1400 سال سے ظلم ہو رہا ہے، شنوائی نہیں ہو رہی تو ہم دہشت گردی کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ آپ کے پاس نظام مکمل ہے. نظام مکمل ہو تو طریقہ کیا ہے؟ ظالم ظلم کرے، مظلوم آواز بلند کرے گا، اس کے بعد دہشت گردی نہیں ہوگی، انتقام ہوگا. ہمارے پاس پورا برنامہ ہے. ہم پہ ظلم ہوتا ہے، ہم احتجاج کرتے ہیں، اور اس احتجاج کے بعد آنے والا آئے گا جو ایک ایک کو نکال کے اس ظلم کا انتقام لے گا. نظام مکمل ہے، ہر حوالے سے نظام ہے. ایک صلوات بھیجیے تعجیل ظہور امام زمان کے لیے. اللہم صلی علی اور حبیب خدا ختم الانبیاء باز بلند صلوات. اللہم صلی علی. اب اس نظام کو متعارف کروانا ہے امیر کائنات نے، تو پھر ولادت بھی ایسی ہونی چاہیے جیسی ہے. میں یہاں ایک جملہ معترضہ ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ میں نے دیکھا کہ حجت الاسلام لکھا ہوا ہے. نہیں آقا مجھے معاف رکھیے، ہم مولانا ہی ہضم کر لیں تو بڑی بات ہے. حجت آقا بیٹھے ہیں، دلیل و برہان کو کہتے ہیں. حجت الاسلام یعنی اسلام پر جو دلیل و برہان ہو اس کو حجت الاسلام کہتے ہیں. کیا معنی؟ کہ ایسی علمی شخصیت کہ جس کو دیکھ کر اسلام کی حقانیت کو مان جائے. خدا کے لیے توجہ کیجئے. یہ علماء ہیں، یہ جو دارالہدا میں سوئے ہوئے ہیں، یہ ہیں حجت الاسلام. کہ ایسی علمی شخصیت کہ اس کے علم کو دیکھو، اس کی شخصیت کو دیکھو، اس کی شخصیت برہان اور دلیل بن جائے حقانیت اسلام پر. حجت الاسلام اس کو کہتے ہیں. ہم ان کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہیں کہ ان علماء کو دیکھو، دیکھ کر تمہیں دلیل مانگنے کی ضرورت نہ رہے. ان کی چال ڈھال، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی تواضع، ان کا علم، ان کا حلم، ان کی گفتگو خود دلیل بن جائے اسلام پر. جیسے آپ پڑھتے ہیں زیارتوں میں یا حجت اللہ علینا، ائمہ کو حجت اللہ کہتے ہیں. حجت دلیل اور برہان یعنی معصوم وہ شخصیت ہے کہ جس کو دیکھ کر خود. آقا یہ اگر نیاز تبرک ملنا بھی ہے تو میرے بعد ہی ملنا ہے. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی آواز بلند صلوات. حجت الاسلام یعنی جس کو دیکھ کے اسلام کی حقانیت پہ یقین آ جائے. اب اس کے مقابلے میں دیکھیے حجت اللہ ائمہ کو کہا جاتا ہے. حجت اللہ ائمہ علیہ السلام یعنی ایسی شخصیت کہ جس کو دیکھ کر خدا پر دلیل کی ضرورت نہ رہے، علی کا وجود خدا پر دلیل بن جائے. اللہ علم علی خدا پر دلیل بن جائے، شجاعت حیدر کرار خدا پر دلیل بن جائے. کیا معنی؟ کہ علی کو دیکھتے جاؤ خدا کو پہچانتے جاؤ، حسین کو دیکھتے جاؤ خدا کو پہچانتے جاؤ، زہرا کی فضیلت پڑھو خدا کو توجہ ہے. اس کو حجت اللہ کہتے ہیں. جب اس میں دلیل بننا ہے ذات احدیت پر تو اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ کعبۃ اللہ میں آئے، مسجد کوفہ سے جائے. ہے یا آخری بات عرض کروں اور آپ کی دعوتوں کو تمام کروں. وجود کی فلسفے میں دو قسمیں، بہت ساری تقسیمات ہیں. ایک تقسیم یہ ہے واجب الوجود، ممکن الوجود. واجب الوجود کہ جس کو اپنے وجود کے لیے کسی اور کی حاجت نہ ہو. ممکن الوجود ہم سب آپ سب کہ جس کو اپنے وجود کے لیے کسی اور موجود کی ضرورت پڑے. اس کی ایک اور تعریف بھی اور بہت خوبصورت ہے، بس اسی پہ شاید آج کے جشن کو تمام کر دوں کہ واجب الوجود اس کی ایک تحلیل یہ ہے کہ اس کی ذات عین صفات ہے، صفات عین ذات ہے. میں مشکل میں چھیڑ بیٹھا ہوں اگر توجہ کریں. ذات عین صفات، صفات عین ذات. میں نے کہہ دیا، آپ نے ماشاءاللہ کہہ دیا، بات واضح نہیں ہوئی. ممکن الوجود ہم ذات اور ہے، صفات اور ہے. ہم اسی لیے تو کہتے ہیں کہ خود شناسی خدا شناسی تک لے جاتی ہے. خود کو پہچان جاؤ خدا کو پہچان جاؤ گے. ہماری ذات اور ہے، صفات اور ہے. کیا معنی؟ پیدا ہوا تو جاہل تھا،
پڑھ لکھ گیا تو علم آ گیا. یعنی صفت علم میری ذات سے جدا تھی، میں اور تھا، صفت علم بعد میں آتے لگی. ذات اور صفات اور. پیدا ہوا تسبیح نہ تھام سکتا تھا، بڑا ہو گیا تو من اٹھانے لگا. پیدا ہوا تو بول نہ سکتا تھا، بولنے لگا تو چپ نہیں کرتا. یعنی ذات اور تھی، صفات اور تھی. قدرت نہ رکھتا تھا، قدرت آ گئی. متکلم نہ تھا، تکلم کرنے لگا. علم نہ تھا، علم آ گیا. یعنی ذات اور صفات اور. خدا متعال اس کی ذات عین صفات، صفات عین ذات. کیا معنی؟ وہ جب سے ہے عالم ہے، وہ جب سے ہے حی ہے، وہ جب سے ہے قادر ہے. نہیں خدا کے لیے توجہ فرمائیے. یعنی اس کی ذات یہ نہیں کہ ذات اور تھی اور صفت نعوذ باللہ بعد میں آگے لگی، نہ، وہ جب سے ہے عالم ہے. اسی لیے اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا اسی طرح ہے جس طرح اس کی ذات میں کسی کو شریک کیا. خدا کے لیے توجہ فرمائیے. کیوں کہ اس کی ذات عین صفات ہے، صفات عین ذات ہے. اس کی ذات صفات سے جدا نہیں ہے. میں بول نہ سکتا تھا، بولنے لگا. علم نہ تھا، علم آ گیا. ارادہ نہ تھا، ارادہ آ گیا. قادر نہ تھا، قدرت آ گئی. وہ جب سے ہے عالم ہے، وہ جب سے ہے قادر ہے، وہ جب سے ہے حی ہے. توجہ ہے. یعنی یہ فرق ہے واجب الوجود اور ممکن الوجود میں کہ اس کی ذات اور ہے، صفات اور ہیں. یہ بول نہ سکتا تھا، بولنے لگا. اس کے پاس علم نہ تھا، علم آ گیا. اس میں قدرت نہ تھی، قدرت آ گئی. وہ جب سے ہے قادر ہے، وہ جب سے ہے عالم ہے. اب اگر مزید تفصیل میں جائیں تو شاید آپ بور نہ ہو جائیں. وَإِلَّا خدا کی بھی پھر صفات کی دو قسمیں، صفات ذات اور صفات افعال. صفات افعال جو کسی کام کی وجہ سے صفت حاصل ہو. مثلا چلنا ایک کام ہے، چلے گا تو چلنے والا بنے گا. مارنا صفت ہے، مارے گا تو یہ صفت، یعنی فعل کے ذریعے حاصل، کام کے ذریعے حاصل ہونے والی صفت کو صفات افعال. خدا کی صفات افعال مثلا رازق ہے، وہ رزق دیتا ہے. کیا جب کوئی رزق لینے والا نہ تھا تو رازق تھا؟ تب کس کو رزق دیتا تھا؟ کوئی لینے والا ہی نہیں تھا. غفار، اس نے کس پہ غفران کیا تھا جب کوئی تھا ہی نہیں؟ تو آپ کہیں گے مولانا پھر اس کا کیا جواب ہے؟ اس کی صفات افعال بھی پلٹتی ہیں صفات ذات کی طرف. تین صفات ذات ہیں، اس کا عالم ہونا، اس کا حی ہونا، اس کا قادر ہونا. یہ تین صفات ذات ہیں. یہ تمام صفات افعال، اس کا رازق ہونا، جبار ہونا، قہار ہونا، یہ تمام پلٹتی ہیں صفات ذات کی طرف. کیا معنی؟ کہ اس کے علم میں تھا کہ وہ رازق ہے، اس کی قدرت میں تھا کہ وہ رزق دے دے، اس کے علم میں تھا کہ توجہ ہے. یعنی کیا معنی؟ واجب الوجود جس کی صفات عین ذات، ذات عین صفات. ممکن الوجود میں ذات اور ہے، صفات اور ہیں. بولنے والا نہ تھا، بولنے لگا. علم نہ تھا، عالم ہو گیا. قدرت نہ تھی، پھر قدرت آ گئی. اب اگر دنیا میں کوئی ایسا بچہ نظر آئے جو دستے رسول پہ قرآن و زبور و انجیل سنائے، جو گہوارے میں کلے اشدر کو چیر دے، کوئی ایسی شخصیت جو نوکے نیزہ پہ کلام کرے، تو کیا واجب الوجود کہو گے؟ مشرک ہو جاؤ گے. کیا ممکن الوجود کہو گے؟ ممکن الوجود کی تو صفات یہ تھی کہ اس کی ذات اور ہے، صفت اور ہے. بول نہ سکتا تھا، بولنے لگا. قدرت نہ رکھتا تھا، قادر ہو گیا. علم نہ رکھتا تھا، علم حاصل کر لیا. یہ آتے ہی قرآن و زبور و انجیل سنا رہا ہے. تو کیا واجب الوجود کہو گے؟ شرک ہے. ممکن الوجود کہو گے؟ ممکن الوجود والی صفات نہیں ہے. اسی لیے یہ آتے ہی قرآن بھی سناتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں. سجدہ کر کے بتاتے ہیں کہ ہم اس جیسے نہیں، قرآن سنا کے بتاتے ہیں کہ ہم تم جیسے نہیں. ایک سلامات بھیجئے محمد اللہم میں ظہور امام زمانہ منتر صلوات اللہم صلی علیہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز منتر صلوات. اللہم صلی علیہ. یعنی یہ جشن ولادت میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ نظام ولایت کے تابعدار ہو جائیے، نظام ولایت کے ساتھ متمسک ہو جائیے. اور یہ کمال نہیں ہے
کہ علی علیہ کائنات میں حیدر فقط امیر کائنات ہے، امیر المومنین فقط حیدر کرار ہے پوری دنیا میں. حتیٰ امام حسن بھی امیر المومنین نہیں ہے. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. ایک صلوات بھیجے محمد اگر آپ کی نظر ہے تو میں جملہ عرض کروں. حتیٰ امام زمان بھی امیر المومنین نہیں ہے. امیر المومنین کائنات میں فقط حیدر کرار ہے. لیکن میرے آقا کے مقابلے میں بہت جھوٹے امیر المومنین بنے. تو اب کیا بنے؟ اب بھی بن گئے ہیں. یہ ابھی بھی تازے جو دو جھوٹے امیر المومنین بنے ہیں. ایک عراق والا ابو بکر بغدادی. آپ گھبرا کیوں رہے؟ اس کو تو امریکہ بھی لعنتیں کرتا ہے. وہ ابو بکر بغدادی جو عراق میں، یہ جھوٹا امیر المومنین تھا. اور ایک افغانستان والا ملا عمر، اس نے بھی خود کو امیر المومنین کہا. یہ دو حالیہ جھوٹے امیر المومنین گزرے ہیں. اور یہ اتفاق نہیں ہے کہ ان دونوں جھوٹے امیر المومنین کے مقابلے پہ جو دو نام آتے ہیں دونوں علی ہیں. ایک کو علی خامنئی کہتے ہیں، ایک کو علی سیستانی کہتے ہیں. ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد. اللہم صل علی یعنی ان محافل جشن اور مجالس عزا کی وجہ کیا ہے کہ تجدید عہد ہے ذات حیدر کرار کے ساتھ. کہ ہم نظام ولایت کے ساتھ مخلص ہیں. ہم نظام ولایت میں کوئی قربانی آئے تو دریغ نہ کریں گے. اچھا اب اس کا کیا معنی ہے؟ میں ایک مثال دے کے اسی پھر کس نے آنا ہے خدا کرے کہ آؤں اور آپ کی خدمت میں. لیکن فی الحال آگے مستقبل قریب میں کچھ نظر نہیں آ رہا. میں بس آخری بات کر کے تو یہاں سے آپ سے اجازت لوں کہ دیکھیے میں آپ کو کہوں تجدید عہد ہے. آج تجدید عہد کے لیے آپ آئے ہوئے ہیں امیر کائنات سے. میں آپ سے کہوں کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے. میری جان، مال، عزت، گھر بار سب آپ پر قربان. آپ کہیں گے مولانا مجھے بہت پیاس لگی ہے، ایک گلاس پانی تو دیں. میں کہوں نہیں، یہ تو میں نہیں کر سکتا. جان، مال، عزت قربان ہے. نہیں، تجدید عہد یہ ہے کہ ہم امیر کائنات کی کتنی بات مانتے ہیں. علی کو جاننا کمال نہیں ہے. علی علیہ السلام کو کفار بھی جانتے ہیں. مرحب جانتا ہے کہ علی علیہ السلام کہتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرہ. اس کو معلوم ہے کہ حیدر کون ہے. عیسائیوں نے جتنا امیر کائنات کے بارے میں لکھا آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیسے کیسے ان کی شخصیت کی ڈائمنشن انہوں نے بتائی. مجموعہ ازداد صفات کا مالک اگر کائنات میں کسی شخصیت کو کفار نے مانا ہے تو وہ علی علیہ السلام کی ذات ہے. تو جانتے تو وہ بھی ہیں کسی حد تک. جیسا جاننا حق ہے ویسا تو کوئی بھی نہیں جانتا سوائے خدا و مصطفیٰ کے. لیکن فقط جاننا کمال نہیں ہے. علی کو مانتے کتنا ہو. کبھی خود غور کر کے دیکھیے کہ جتنا علی کو جانتے ہو کیا اتنا علی علیہ السلام کو مانتے بھی ہو. میں ایک پیرامیٹر بتا کے تو آپ کی خدمت سے اجازت لیتا ہوں کہ میرے آقا کے اگر آپ سچے حقدار بننا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ پروگرس کیا ہے. کہ کبھی کبھی ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ نماز پڑھی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، روزہ رکھا قبول ہوا یا نہیں ہوا، یا میں جو مدارج عرفانی ہیں اور جو مدارج ہیں دینی ان کو کتنا طے کر چکا ہوں. میں آپ کو ایک پیرامیٹر بتا دوں کہ اگر آپ خود کو جانچنا چاہیں کہ میں دین کے رستے پر کہاں تک پہنچا ہوں، ایک دعا ہے آپ میں سے ہر ایک پڑھتا ہے اور ماہ مبارک رمضان میں اس کی شدت سے تاکید بھی ہے. اور خصوصاً جو شبہ قدر ہوتی ہیں ان میں آپ اور میں پڑھتے ہیں دعائے جوشن کبھی. 1000 نام ہے خداوند قدوس کا، 1000 نام. اور یہ آپ اور میں ہیں خدا کی وہ مخلوق. خدا کی جتنی مخلوقات ہیں ان میں خدا کی کسی نہ کسی صفت کا اظہار ہے. کسی میں صفت جمال کا اظہار ہے، کسی میں صفت جلال کا اظہار ہے. انسان وہ مخلوق ہے کہ جس سے خدا کی ہر صفت کی خوشبو آ سکتی ہے. خدا کے لیے توجہ فرمائیے، خود کو پہچانیے کہ آپ وہ مخلوق ہیں خدا کی کہ آپ میں سے خدا کی ہر صفت کی خوشبو آ سکتی ہے.
اس دعائے جوشن کبیر کو پڑھیے، خدا کے نام کو پڑھیے، اور اس کے بعد دیکھیے کیا مجھ میں یہ صفت کسی حد تک موجود ہے۔ مثلا خدا کا ایک نام ہے یا انیس من لا انیس لہ، علی علیہ السلام کی یہ صفت ہے۔ علی علیہ السلام میں آپ بدرجہ اتم دیکھ سکتے ہیں، یا انیس من لا انیس لہ، اے اس کے انیس و ہمدم و مونس جس کا کوئی مونس و مددگار و انیس نہیں ہے۔ خدا کا توجہ فرمائیے۔ علی علیہ السلام کو کوفے میں ابو الایتام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ علی علیہ السلام اس کے پاس جاتے ہیں جس کے پاس کوئی نہیں جاتا۔ مجھے اگر تم خان اور شاہ صاحب اور فلاں زمیندار اور فلاں نواب ان کے ڈیروں پہ دیکھو تو یہ یا انیس من لا انیس لہ کی صفت کا پرتو مجھ میں نہیں ہے۔ اگر کسی غریب مومن کے ساتھ یاوری و مددگاری کے لیے جاتا ہوں تو خدا کے اس نام کا پرتو مجھ میں ہے۔ جتنے زیادہ ناموں کا پرتو تم میں ہوگا اتنے تم حیدر کرار کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ علیہ السلام کی یوم ولادت اور ماہ مبارک رجب میں یہ تجدید عہد کریں امیر کائنات کے ساتھ کہ مولا یہ کمی تھی، میں اس کو ختم کر کے اٹھ رہا ہوں، اگلے سال آؤں گا آپ کو اپنی پروگریس دکھاؤں گا۔ حتیٰ یہی کر لیجئے امیر کائنات کے لیے کہ امیر کائنات اتنے مظلوم ہیں کہ بعد از شہادت جناب سیدہ اور قبل از شہادت جناب سیدہ علی سلام کرتے ہیں، لوگ جواب نہیں دیتے۔ آپ علی کے صدقے میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنی دوستی اور اپنے پیار کو بڑھائیے۔ علی کے لیے تو کچھ کیجئے، علی کے لیے کچھ کر کے علی کی بارگاہ میں آؤ گے تو علی تمہیں رنگ لگا دیں گے۔ علی نے اس ولایت کے لیے اور اس نظام کے لیے بہت قربانی دی۔ زہرا مرضیہ جیسی ہستی اس دنیا سے ایسے اٹھی کہ کہا اللہم عجل وفاتی، خدا میری موت کو میرے نزدیک کر دے۔ اس ولایت کے لیے قیمت دی گئی ہے۔ زینب اولیاء کوفہ و شام کے درباروں میں گئی ہیں اس ولایت کی قیمت چکانے کے لیے۔ اس کو کم حیثیت نہ جانو کہ میری انا کے لیے، اپنی انا کے لیے، ہماری 2 ٹکے کی عزت کے لیے جس کا کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس کے لیے ہم ولایت کو قربان کر دیں۔ مومنوں کے لیے دل میں جگہ بڑھائیے، ایسے ہو جائیے کہ جیسے حر کو حسین نے قبول کیا تھا تم بھی اپنے برادر مومن کو اسی طرح قبول کرو۔ کوئی کمی کو تاہیے اپنے بازو کھول دو، اس کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دو۔ اگر چاہتے ہو کہ حر کی طرح حسین تمہارا استقبال کرے تو جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی اس کے لیے اپنے دروازے کھول دو، اپنے بازوؤں کو کھول دو۔ جب ایسا مقام آ جاتا ہے کہ جب تم حسین کے لیے معاف کرنے لگو، جب تم علی کے لیے دوستی کرنے لگو، جب تم علی کے لیے دشمنی کرنے لگو تو پھر بھلے کربلا جیسا واقعہ ہو جائے اور یزید ملعون جناب زینب سے کہے کہ کیا کیا خدا نے تمہارے ساتھ، تو زینب اولیاء جواب دے گی ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے جمال خدا کے کچھ نہیں دیکھا۔ کہ جب تمہاری دشمنی بھی حسین کے لیے ہو، جب تمہاری دوستی بھی حسین کے لیے ہو تو دشمن نقصان پہنچا دے تو غم نہیں ہوتا، دوست بڑھ جائے تو انسان کا سینہ نہیں پھولتا، کیونکہ دوستی کی تھی تو علی کے لیے، دوستی کی تھی تو حسین کے لیے، دشمنی کی تھی تو حسین کے لیے، دشمنی کی تھی تو علی کے لیے۔ نہ آپ فخر سے پھولیں گے، نہ آپ ڈر اور خوف سے سمٹیں گے کہ اگر میں اس میدان کارزار میں کودا ہوں تو محبت علی میں کودا ہوں، اور اگر ان لوگوں کو میں نے اپنے گلے کے ساتھ لگایا ہے تو محبت علی کے لیے لگایا ہے۔ یہ ہے وہ طریقہ کہ جو امیر کائنات چاہتے ہیں، یہ ہے وہ طریقہ کہ جو خدا چاہتا ہے کہ تمہارا ہر کام علی اور علی کے خدا کے لیے ہو جائے، تمہاری دوستی علی اور علی کے خدا کے لیے ہو جائے، تمہاری دشمنی علی اور علی کے خدا کے لیے ہو جائے، تو پھر انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھتا ہے کہ تیری رضا کیا ہے۔ یہ ہے وہ مقام، یہ مقام رضا ہے کہ جب تم اپنی دوستی اور دشمنی خدا کے لیے کر دیتے ہو، یہ ہے اس کا اظہار کہ علی علیہ السلام کی دوستی کا یہ اظہار ہے کہ رات کے اس پہر آپ بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ تجدید عہد ہے کہ مولا جس طرح میں نے آرام آپ کی محبت پر قربان کیا، مولا میں اپنی عزت اور انا بھی آپ پر قربان کر دوں گا۔ وصلی اللہ علی
محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. خدا ہمیں حقیقی موالیان حیدر کرار سے شمار فرمائے. جس طرح اس دنیا میں عزادار بنایا ہے مرنے کے بعد بھی عزاداروں سے شمار فرمائے. جو مومنات بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے. جو بے روزگار ہیں انہیں رزق وسیع و طیب و طاہر عطا فرمائے. جو بے گناہ قید ہیں خدایا ان کو قید سے رہائی عطا فرمائے. صدقہ محمد و آل محمد کا ہمارے وارث کو جلدی سے ظہور عطا فرمائے. قبلہ اتباع سے فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى